السلام علیکم۔ تحریک پاکستان کے دوران پاکستان کے قیام کی بنیاد کلمے پر رکھی گئی، لا الہ الا اللہ۔ اس پاک کلمے کی بنیاد پر قائم ہونے والی ریاست 1947 سے آج تک اپنی بقا اور اپنی مضبوطی اور استحکام کی جانب سفر کرتے ہوئے آج جس سٹیج پر ہے، جس جگہ پر ہے، یہاں اس وقت نظام میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاسبان وطن پاکستان شیخ مختار صاحب اور فائنانس سیکرٹری پاسبان وطن پاکستان عطاءاللہ مہندل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چیئرمین صاحب، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ پاکستان اپنے قیام سے لے کر اب تک کشتی ہچکولے کھاتی رہی، نکلتی رہی، ڈوبتی رہی، تیرتی رہی، اللہ نہ کرے بہتری کی طرف بھی سفر جاری رہا، لیکن نظام کی مضبوطی کے لیے اس وقت فوری طور پر کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم۔ گزارش یہ ہے کہ جب سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے تب تک میری رائے کے مطابق سب سے جو بنیادی طور پہ جو وجہ ہے اس کی ترقی نہ کرنے کی، تو وہ ایک وڈیرا ازم ہے۔ شروع سے لے کے آج تک پاکستان میں یہ جو وڈیرا ازم ہے یہی اس کا ذمہ دار ہے۔ چونکہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، تو آج تک جو بھی عام آدمی کے مسائل ہیں وہ وڈیروں نے ان کو حل نہیں کرنے دیا، اور اپنی ایک وہ رکھتے ہیں کہ میں ایک علاقے کا کوئی بڑا ہے، جاگیردار ہے، تو وہ اسٹیٹ کے اندر اس نے ایک اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے اور اپنے وہ اس نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، اپنا طریقہ کار بنایا ہوا ہے۔ دوسری اس کی بڑی وجہ جو یہ پارلیمانی نظام ہمارے ملک میں چل رہا ہے، یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کا، جس کا ہم جمہوریت کا رونا 1947 سے رو رہے ہیں، تو دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا دا رائٹ مین فار رائٹ جاب، تو وہ جو ہمارے ایم این ایز یا ہمارے عوامی نمائندے ہیں وہ شروع سے لے کے آج تک اپنا کام نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کا کام تھا اسمبلی میں بیٹھ کر قوانین بنانا، قوانین کے اوپر عمل درآمد کروانا، تو اس سے تو وہ شروع سے لے کے بے خبر ہیں۔ ان کی ساری توجہ جو ہوتی ہے وہ اپنے حلقے میں 16 نالی سڑک پہ ہوتی ہے، جس کے عوض وہ پھر ووٹ لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ نظام اب فیل ہو چکا ہے۔ اب ہمیں صدارتی نظام کی طرف جانا ہوگا، اور جس کی ایک مثال میں یہ دوں گا کہ جب سے پاکستان بنا ہے، صدر ایوب کا جو دور ہے وہی سب سے بہتر دور جو ہے نا وہ گنا جاتا ہے۔ اسی دور میں ڈیم بنے، اسی دور میں یہ نہری نظام سارا بنا، اسی دور میں ترقی ہوئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ تھا کہ جب یورپ جیسے ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان سے قرضہ لیا کرتے تھے، تو اب آپ 40 سال 50 سال 100 سال ہونے والے ہیں، تو اب حالات ہمارے یہ ہیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے قرضہ کس ملک سے لینا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کا حل اب یہی ہے میری ناقص رائے کے مطابق کہ ہمیں اب صدارتی نظام کی طرف جانا ہوگا، تبھی یہ ملک جو ہے وہ آگے ترقی کرے گا، جس میں بلدیات کو مضبوط کرنا ہوگا، ضلعی نظام لاگو کرنا ہوگا، اور اس نظام کے تحت ہی ایک تو صوبوں کو میں جو تعصب پایا جاتا ہے تو وہ بھی اس سے انشاءاللہ اپنے اختتام کو جائے گا، وہ تعصب ختم ہو جائے گا۔ تو یہی ایک بڑا ہے کہ عام آدمی کے پاس اختیار ہو، کسی یونین کونسل میں جو ممبر ہے، جو چیئرمین ہے، تو اس کو یہ دیا جائے۔
طالع مینل صاحب، جس طرح سے چیئرمین صاحب نے بات کی کہ وڈیرا شاہی کی یا طبقاتی نظام جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم کی صورتحال ہے، جو وڈیرا شاہی کا یا طبقاتی نظام ہے، تعلیم پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیے میڈم، تعلیم کے حوالے سے جس طرح اسپیشلی آپ جس طرح سر نے کہا، چیئرمین صاحب نے، کہ پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں، جب آپ شہر سے نکل کے آپ دیہاتی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے حالات شہر سے بہت زیادہ مختلف ہیں. آپ سندھ جائیں، پنجاب جائیں، یا KPK جائیں، یا بلوچستان جائیں، جب آپ شہر سے گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر اسکول ابھی تک بند پڑے ہوئے ہیں. استاد جو ہے تنخواہیں تو لے رہے ہیں، منتھلی تو اپنے پہ لے رہے ہیں، لیکن جو طالب علم ہے وہ اس سے جو ہے فائدہ ان کو نہیں مل رہا. ان کی اسٹڈیز بہت زیادہ متاثر ہے. اسی طریقے سے جو ہے ہیلتھ کا نظام ہے، ہیلتھ کا نظام بہت زیادہ ڈسٹرب ہے.